وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب نے مجھے یہ کتاب بھجوائی 3 دن پہلے۔ یہ کتاب مجھے گنڈا پور صاحب نے جو ہے، میں دفتر میں پہنچی تو مجھے پتا چلا کہ انہوں نے میرے لیے یہ کتاب بھجوائی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ان کے ترجمان نے تو آج تک بتایا نہیں کہ ان کے وزیر اعلیٰ نے کیا کیا۔ چلے اچھا ہی کیا، انہوں نے کتاب بھجوا دی۔ لیکن اب کتاب پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ یا تو گنڈا پور صاحب نے خود یہ کتاب نہیں پڑھی، اور اگر پڑھی تو مجھے بھیج کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اب جو اس کتاب کے اندر لکھا ہے، یہ میں نہیں کہوں گی، یہ ہم نے بیٹھ کر کوئی چیز نہیں بنائی ہے۔ اس کتاب کے اندر سے جو فیکٹس ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے، اور ایک آپ کو کمپیریٹو جو ہے وہ سٹڈی دینی ہے کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے اور خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے اپنے جو کارنامے بتائے ہیں وہ میں آپ کے اس کے اوپر آتی ہوں، لیکن صرف ایک چیز جو ہے وہ بھول گئے، اور اس کے اندر انہوں نے اسلام آباد کے اوپر جو 2 ناکام حملے کیے وہ، اور جو 2 پنجاب کے اوپر حملے کیے انہوں نے، لاہور کے اندر جو وہ انہوں نے حملے کیے، ان 2 فتوحات کا ذکر جو ہے وہ اس کتاب کے اندر مجھے نہیں ملا۔ حالانکہ یہ ان کی سب سے بڑی فتوحات تھے، لاہور جو ہے وہ، اور یا فتوحات اسلام آباد جو وہ کرنے آئے تھے، اس کا ذکر اس کے اندر نہیں ہے۔ باقی تو تمام انہوں نے جو ہے وہ جو کچھ لکھا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اور ابھی آنے سے پہلے میں جب آ رہی تھی تو میں نے دیکھا ٹی وی پہ ایک چینل پہ خبر چل رہی تھی کہ BRT پشاور جو ہے اس کا کرایہ 510 روپے سے بڑھا کر 110 روپے کر دیا گیا ہے، اور اس کارڈ کو بھی پہلے نادرا سے تصدیق ہونی پڑے گی۔ تو مجھے ایسے خیال آیا کہ مطلب یہ اپنے مقدر کی بات ہے کہ BRT جو جلتی زیادہ ہے اور کھڈوں میں گرتی زیادہ ہے اور چلتی کم ہے، اس کا کرایہ 110 روپے سے 510 روپے کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف جو 27 الیکٹرک بسیں پنجاب کے اندر جو ہے وہ چل رہی ہیں لاہور کے اندر، اس کا کرایہ میری چیف منسٹر نے 20 روپے رکھا ہے۔ سو اس سے آپ شروع کر سکتے ہیں ابھی تقابلی جائزہ جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ یہ ذرا جو انیشیٹوز کی کتاب میں، اور اس کے اندر سے جو بھی ہے وہ ایک تو میں آپ کو بتاؤں، وہ جو تصویریں چھاپنے والوں کو بڑا اعتراض، یہ دیکھیں ہر پیج کے اوپر یہ تصویریں دیکھیں ان کی، یہ میں نے نہیں، یہ انہوں نے خود مجھے چھاپ کے بھیجی۔ یہ جن کو تصویروں پہ بڑا اعتراض ہے، ان کو یوٹیوبر جو ہے جن کو بہت تکلیف ہوتی ہے تصویریں دیکھ کے مریم نواز کی، وہ یہ تصویریں دیکھ لیں، بڑی اچھی کتاب چھاپی ہے انہوں نے۔ اب میں کچھ فتوحات ان کی آپ کو ضرور بتانا چاہتی ہوں۔ پہلا پیج ہے جی، چیف منسٹر کی لیڈرشپ اور ڈیسیژن میکنگ۔ آپ اندازہ لگائیے، مجھے مطلب اتنی خوشگوار حیرت ہوئی کہ انہوں نے جو ہے یہ میڈیا پبلک ریلیشنز کے اندر انہوں نے کہا کنڈکٹیو ایکسٹینسو میڈیا انگیجمنٹس، یہ ان کی کارکردگی ہے۔ میڈیا انگیجمنٹس جو ہے نا، یہ ان کی کارکردگی ہے۔ اپنے پہلے پیج پہ جو انہوں نے کارکردگی ڈالی ہے نا، اس کے اندر انہوں نے میڈیا انگیجمنٹس کو اپنی کارکردگی بتایا ہے۔ تو میں تو سوچی تھی اس حساب سے پنجاب کو تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہونا چاہیے، کیونکہ پنجاب کے اندر تو جب بھی میڈیا انگیجمنٹس ہوئی ہیں وہ عوام کو جو ریلیف ملے جو ہے وہ اس میں ہوئی ہے۔ دوسری بڑی انٹرسٹنگ چیز، یہ ذرا زوم کریں اگر آپ کر سکیں، 569 ڈیسیژنز آن سمریز، یہ کارکردگی ہے جی۔ 569 سمریز پہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ دیکھیں اس سے بڑی کارکردگی تو نہیں ہو سکتی نا۔ اگر 365 دنوں میں سال کے وہ 638 منصوبے شروع کر سکتے ہیں، جس کے اندر وہ دن نکال لیں جو انہوں نے 2 دفعہ وفاق پہ حملہ کرنے آئے تھے، یا جو کانا کے پہاڑوں کے اندر جب وہ آ رہے تھے وہ نکال دیں، تو اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے جو 638 منصوبے شروع کیے ہیں اس کی تھوڑی سی اب صورتحال آپ کو بتانی ہے۔ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی جو اس کا جو پہلا پیج ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس تصویر کے اندر 4-5 چیزیں انہوں نے خود ہائی لائٹ کی ہیں، باری باری کرتے ہیں اس کو۔ تعلیم کارڈ پہ آئیں ذرا جی۔ تعلیم کارڈ کے اوپر کل ابھی صرف ان کے خود کے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، فیصل ترکئی صاحب، ان کا سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ تعلیم کی فراہمی کے لیے ہر سال اربوں روپے خرچ کر رہی ہے حکومت، کتب کی چھپائی اور رسائی پر اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اس میں کئی رکاوٹیں موجود ہیں، اس لیے ابھی انہوں نے اس کے صوبائی وزیر کے مطابق 2027 سے تعلیمی کارڈ شروع ہوگا۔ کب سے؟ 2027 سے تعلیمی کارڈ شروع ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں، اور یہ ہے جی پہلا ان کا تعلیم کارڈ جو انہوں نے یہاں پر اپنی پہلے اس کے اوپر کر کے بھیجا ہے۔ تعلیم کارڈ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ابھی 2027 میں آج سے 3 سال بعد جو ہے وہ شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی، اللہ کرے تب بھی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اس کے بعد ہے جی صحت کارڈ۔
صحت کارڈ جو ہے وہ کئی دفعہ ان کو شرم دلا چکے ہیں، بٹ نہیں، شرم نہیں آ سکتی کہ یہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب نے 2015 میں شروع کیا تھا. یہ صحت کارڈ ان کا منصوبہ ہے، اس کے اوپر رنگ روغن کر کے انہوں نے جو ہے وہ اس کو اپنا منصوبہ بنا لیا. لیکن اس کی بھی ڈائسیکشن ابھی آپ کو کر کے بتاؤں گی کہ صحت کارڈ کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے ایکسچیکر کو باقاعدہ نقصان پہنچایا گیا. چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ ہسپتال 2 کمروں کے اندر بنے، ایک جو 30-40 ہزار روپے کا جو آپریشن یا جو فیسلٹی ہو سکتی تھی اس کے 1.5 لاکھ روپے کے بل بنے، اور وہ کس طرح سے لوگوں کو اس پہ چونا لگایا گیا وہ اپنی جگہ پر ایک وہ ہے. اس کے بعد اختیار عوام کا، یہ ایک ان کی جو ہے وہ ایک اور انہوں نے جو پورٹل بنایا جو دستک ہے، مریم نواز کی دستک پروگرام جو ہے اس کی نقل ہے. اور اس نقل کے اندر بھی انہوں نے جو ہے وہ مزے کی بات یہ ہے کہ صرف 0.04% لوگ رجسٹرڈ ہیں اس ایپ کے اوپر. کتنے لوگ رجسٹرڈ ہیں؟ 0.04%. اور جو خیبر پختونخوا کی آبادی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے لوگ اس ایپ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. دوسری طرف مریم نواز کی جو دستک پروگرام ہے اس پہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ ابھی تک مستفید ہو چکے ہیں، اور لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس سے ڈیلی اس کے اوپر جو ہے وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس دستک کے اندر جو تعلیم کارڈ جو ہے اس کے اوپر ایک اور بات، شکریہ مجھے یاد کرانے کے لیے، کہ اس کی ایک میٹنگ اکتوبر میں ہوئی تھی جی، ابھی اکتوبر میں 2 مہینے 3 مہینے پہلے، اور اس کے اوپر کبھی آج تک دوبارہ میٹنگ بھی نہیں ہوئی، اسی لیے کیونکہ یہ تعلیم کارڈ جو ہے اس کو 2027 میں شروع ہونا ہے. تو دوسری طرف ہونہار اسکالرشپ ہے پنجاب کا پروگرام، جس کے اندر 30,000 بچے جو ہیں ان کو یہ اسکالرشپ دیا جا چکا ہے، اور اس سال 50,000 بچوں کو یہ اسکالرشپ دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اسی جو تعلیم کے شعبے کے اندر بچوں کو الیکٹرک سکوٹیز مل رہی ہیں، بچوں کے لیے لیپ ٹاپ پروگرام جو ہے وہ شروع ہو گیا جس کی ڈسیمینیشن کچھ دنوں میں انشاءاللہ چیف منسٹر صاحبہ خود کرنے جا رہی ہیں. تو یہ فرق ہے کہ جو کہنا، باتیں کرنا اور کر کے دکھانے میں. اسی لیے میں نے یہ کمپیریٹیو اسٹڈی جو آپ کے ساتھ کرنی تھی، اور یہ 2027 میں جو انہوں نے تعلیم کارڈ شروع کرنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگلا جو ان کے تصویر کے اندر جو اگلا پروگرام ہے وہ ہے جی BRT ایکسپینڈڈ. ابھی میں نے BRT آپ کو بتائی کہ جس کا کرایہ 110 روپے سے 510 روپے کر دیا گیا ہے. اور وہ BRT کتنا چلتی ہے، کتنا جلتی ہے، کوئی تصویریں ہیں جی ہمارے پاس، ذرا دکھائیں. یہ ہے جی BRT کا جو کانٹریکٹر ہے وہ عالمی جو ہے وہ عدالت میں چلا گیا ہے، اور اس نے وہاں پہ حکومت کے خلاف 57 ارب روپے کا اس نے جو ہے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا ہے. اور یہ جو ہے یہ ہے BRT کی کارکردگی جو انہوں نے اپنے لیے ایک ٹریڈ مارک بنا کے یہ مجھے بھجوائی ہے، وہ آپ دیکھ لیں. اچھا، اس کے بعد پشاور DI خان موٹر وے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. پشاور جو کی موٹر وے ہے یہ CPEC کا پروجیکٹ ہے جی، اور وفاقی وزارت پلاننگ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. ذرا دکھا، یہ ہے جی، یہ CPEC کا پروجیکٹ ہے جس کو بھی گنڈاپور صاحب کی نالائق حکومت نے اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی. دیکھیں نا، اگر وہ صحت کارڈ جو نواز شریف صاحب کا صحت کارڈ تھا اگر اس کو رنگ روغن کر کے اپنے نام لے جا سکتے ہیں تو